آیت نمبر 3 نحنو ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا تجھ پر تیرے سامنے، احسن القصص بہترین بیان، احسن بہترین، القصص بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس کے ذریعے جو ہم نے وحی کی، الیک وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، اس قرآن کی، یعنی کہ ہم آپ کے اوپر بہترین بیان پڑھتے ہیں اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اس قرآن کی، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا تیری طرف، ھذا القرآن اس قرآن کی، وَإِن اور بے شک، ان اصل میں کیا تھا؟ انا، یعنی کہ انا کا، بے شک تو تھا، کنتا تو تھا، بے شک تو تھا، من قبل ہی، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بے خبروں میں سے، لام البتہ یقیناً، اور من کا معنی سے، یہ من اصل میں من ہے، نون کے اوپر فتح اور زبر تو آگے ملانے کی وجہ سے آئی ہے، الغافلین جمع ہے کس کی؟ غافل کی، غافل ایک بے خبر کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک تو تذکرہ یہ کیا کہ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کر رہے ہیں، قرآن سے بہتر بیان، قرآن سے بہتر کلام کوئی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ہم نے بہترین کلام نازل کیا ہے، ایسی کتاب ہے جس کی ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھ کر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہترین بیان ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، نازل کیا ہم نے اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، کس کی؟ اس کی، قرآن کی۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس وحی میں بہترین قسم کا بیان ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے، اس قرآن سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے تھے۔ اچھا، اس آیت، یہ آخری جو جملہ ہے، اس کی مزید تائید اس آیت سے ہوگی، تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ان کو اے اللہ کے رسول نہ آپ پہلے جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ غافل کا مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ظاہر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام وہ باتیں نہیں جانتے تھے جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کفر کے اوپر تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شرک کے اوپر تھے، آپ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی کفر و شرک سے پاک تھے، لیکن تفصیل کے ساتھ اللہ کے ناموں کا علم، تفصیل کے ساتھ اللہ کی صفات کا علم، جنت کی تفصیلی خبریں، جہنم کی تفصیلی خبریں، گزشتہ نبیوں کے بارے میں تفصیلی خبریں، سب کچھ آپ کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ کے اوپر، اور اسی طرح ہمارے اوپر بھی۔